إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا الماهي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب ليس بعده نبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاج پال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ ادھر میرے الویکھو گوڑے چھڑ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس واسطے جڑے لمحے پے نے انہوں اٹھا دے ہو تو جڑے بیٹھے نے انہوں لمحے پا دے اٹھاؤ ہے
اٹھاؤ ہے کہ بابا جی اٹھ پو تا کرو جلسہ سننا مجلس دے خلاف ہے گل مجلس دے وچ سونا یہ مجلس دے خلاف ہے بڑی دیر تو علماء کرام خطبہ اسلام دے خطابات اسی سماعت فرما رہے لیکن صاحب تھوڑا تاند کرو اور آج دی ایک کانفرنس جو کہ سالانہ کانفرنس سے بس سالانہ کانفرنس سے اور سالانہ کانفرنس تے ہر سال جدوں تسی سو جاندے ہو ادوں منوں لا دیتا جاندے جدوں ادھے لوگ ٹر جاندے نے ادو آندے نے آجو تو ہی ہاں یہ بابے را دا آڈر لوئے دا گاڈر ہے میں آریا سراج منو احسان لائی نے فون کیتا تھانو مبارک ہوئے جی مبارک ہوئے مبارک ہوئے وہ محقہ دی مبارک کہنے لگا جی تھوڑا عمرے دا ٹکٹ نکلا ہے اجے تھوڑے دن پہلو دی گالے چوینڈے نا ایک جگہ تے بیٹھے صدیقی صاحب نو پتہ ہے سامنے وہ لگی سی ایل سی ڈی تو دے وچ نا حرم دا طواف ہو رہا سی تو میرے کو نا پہلی دفعہ ایسا ہے کہ نہیں تے ایک سال چ میں 3-4 دفعہ ضرور جانا اس سال میرے کو نہ جایا گیا حاجتے ایل سی ڈی لگی مغرب دی اذان ہوئی قاری صاحب تے ماہر الموائکلی نے جماعت کروانی شروع کر دیتی تے میری ہچکی بج گئی میں کیا مالکہ پہلی دفعہ زندگی جیسا ہویا اتنی دیر ہو گئی ہے بڑی دیر ہو گئی ہے اور جنہ چر وہ جماعت کراندے رہے میں روندا رہا اور پھر اللہ دی قدرت دا کرشمہ ویکھو اور آنسو اور رونا کنا پسند ہے کہ جس جلسے دے اندر قرآ پہ رہا ہے تو یوسف پسروری موجود بھی نہیں تے قرآ یوسف پسروری دے نام نکلا ہے یہ بہت بڑی اللہ دی رحمت نہیں میں دعا کرنا اور پھر مزے دی بات ہے جڑا میرا یار ساتھی بنیا نا وہ قاری صاحب دا اپنا بیٹا ہے یہ دو میں ٹکٹ کارچی رہ گئے یہ کہن کے پتہ نہیں ہے نا آپ کڈے نے جو میں ہوں دا نا بھی جو آپ کڈے لوکاں دے سامنے قرآن پہ اللہ تعالیٰ تھوانوں بھی مکہ وکھائے تھوانوں بھی مدینہ وکھائے ایڈی ہولی آمین نہ تو کراچی بھی نہیں ٹپنا ذرا اونچی کہو آمین تو میں بات کرنا چاہنا نبی علیہ السلام دے ختم نبوت دے حوالے نا اس موضوع تے شاید پوری کانفرنس سے خطاب نہیں ہویا بڑا حساس مسئلہ ہے اور قادیانی جڑے نے وہ مختلف قسم دے جال جڑے نے وہ پا رہے نے کدی بارو ٹرمپ جڑا ہے الو دا چرخا وہ پاکستان دی حکومت دے اتے پار پاندا ہے کہ مرزیاں نو توہاں کافر قرار دیتا گیا ہے انو شک نو بدلو تبدیل کرو میں کیا جب تک پیغمبر دے منن والے زندہ نے ساڑیاں جسمہ دے قیمے تے ہو سکتے نے لیکن پیغمبر دی ختم نبوت دی شک نو تبدیل نہیں کیتا جا سکتا بولو گل ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اسی جان مال
وطن دی قربانی دے سکنے ہیں. جس وزیر نے یا جس خبیث نے حرکت کی تھی نا کہ مرزیاں دا کفر جڑا ہے اس قانون نو واپس لیا، یا وہ وزیر رہے گا یا ہی روان. سانو مہنگائی گوارا ہے، سن لو، سانو مہنگائی گوارا ہے، ٹیکس گوارا نے، پٹرول وداؤ گوارا ہے، ساڑھے گھر ٹھا دیو گوارا ہے، ساڑھے تے ہر ستم کرو گوارا ہے، لیکن پیغمبر دی شک تبدیل ہو جائے اے سانو گوارا نہیں. اور پیغمبر دی ختم نبوت دے ڈاکو چور لٹیرے یہ کان کھول کے سن لیں. انشاءاللہ جب تک کلمہ پڑھنے والا ایک ایک انسان زندہ ہے اس پاکستان دی زمین دے اتے اپنی جان دے نظرانے پیش کر دے گا. ہاتھ کڑیاں گوارا نے، جیلہ گوارا نے، کال کوٹری گوارا ہے، قید و بند گوارا ہے، لیکن پیغمبر دی ختم نبوت نہ بے وفائی گوارا نہیں. وہ گل ٹھیک ہے، بولو دے صحیح. نبی علیہ السلام نہ پیار نہیں جے، جنہ جنہ نو پیار ہے وہ پھر جواب دیو نا. ہر سانو امتحان چو گزرنا، ہر چکی چو گزرنا گوارا ہے، لیکن پیغمبر دی ختم نبوت نہ بے وفائی گوارا. اچھی نہیں بولے، بے وفائی گوارا نہیں. میں نعرہ مارنا ہے ختم نبوت. اجی آواز نہیں آئی. ختم نبوت، شان رسالت، شان رسالت، نعرہ تکبیر. انشاءاللہ مرو گے نا نبی دی ختم نبوت واسطے، ہاتھ چوک کے وعدہ کرو انشاءاللہ. تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ چوک کے تاجدار ختم نبوت. حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، شرف آخری صاحب محمد یوسف مسروری صاحب. نبی علیہ السلام بھی ختم نبوت واسطے 1200 صحابہ نے جامع شہادت نوش کیتا ہے. یہ گل یاد رکھو. سب تو زیادہ نبی دے صحابہ ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے نے. اتنا بڑا مسئلہ تو میرے بھائیوں اپنے ذہنہ دے اندر عزم بالجزم لے کے جاؤ. تو میں بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نو تو پہلے جننے انبیاء آئے 1,24,000 کمو پیش انبیاء آئے. ہر نبی نو نبوت دا تاج پہنایا گیا ہے. تے جدو آمینہ دے لال دیواری آئی ساڑھے پیغمبر نو اللہ نے 2 تاج پہنائے نے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا. ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا. اور سب تو پہلے اللہ نے ختم نبوت دی کانفرنس کی تھی عالم ارواح. سب تو پہلے جدے اندر صرف انبیاء نے بلایا اور کوئی نہیں. 1,24,000 کمو پیش انبیاء دیاں روحاں نو کٹھیاں کی تھے. ایویں سمجھو کہ سامعین 1.25 انبیاء نے، خطیب خود خدائے تے جلسہ ختم نبوت اور عظمت مصطفیٰ ہے. آواز آؤندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين.
اچھی کہو سبحان اللہ۔ ایک کدوں گل ہو رہی ہے جدو آمینہ دے لال اجے دنیا تے نہیں آئے، کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا، کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل۔ اللہ اس ستی قوم نو جگا دے، کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، میرے انبیاء دی جماعت، کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، تھوانو امامتاں تے خطابتاں دا ملکہ دے دیاں، تھوانو میں دنیا تے بھیج دیواں، تھوانیاں کتاباں نبوتاں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران سمّا جاءکم رسول، عربی گرامر دی رونا، سمّا تراخی واسطے ہوندہ ہے، اگے نون سکیلہ دالے آگے، اللہ پار پا کے گل پہ کر دینے، فرمایا میرے نبیو تھوانیاں نبوتاں شریعتاں امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران میرا رسول آ جائے، کنگن پوریو گل بڑی توجہ نہ سننے والی ہے، میرا رسول آ جائے، آمینہ دا لال آ جائے، صاحب شرف و کمال آ جائے، پیغمبر بے مثال آ جائے، شیمہ دا ویر آ جائے، بدر منیر آ جائے، وہابیو تھوڑا پیر آ جائے، فرمایا میرے نبیو پھر دسو نہ کی کرو گے؟ اللہ جی تسی دس دے ہو، فرمایا وہ نبی آئے گا تھوڑے سارے دی تصدیق کرے گا، فرمایا میرے نبیو لا تؤمنن بھی ولا تنصرن، اے میرے نبیو او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں مہراں نہیں جے چلانیاں، اپنیاں خطابتاں امامتاں دا مسلح جیڑا ہے انہوں لویٹ لینا ہے، سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ کنہ نو کیا جا رہے ہیں؟ وہ بولو تے صحیح، جاگ دے ہی ہو نا، ہاتھ چکو جڑے ستے نے، جاگا نہیں دے ہو، جاگ دے ہو، ویہ لیا جے۔ آمینہ دے لال دے آن تو بعد آدم نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، چل سکتی ہے بولو، نو نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، نبی موسیٰ دی نبوت تے تورات نہیں چل سکتی، عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہیں چل سکتی، نبی داؤد دی زبور تے نبوت نہیں چل سکتی، نبی شیش تے 50 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، نبی ادریس دے 30 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، ابراہیم دے 10 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، منو 10 فیصلہ دے آقا دے آن تو بعد 1,24,000 انبیاء دیاں نبوتاں بند نے، کتاباں بند نے، شریعتاں بند نے، خطابتاں بند نے، امامتاں بند نے، پھر منو فیصلہ دے جدو کسے نبی دی نبوت شریعت نہیں چل سکتی، پھر آج دے دور چ کسے مولوی دا فتوہ کیویں چل سکتا ہے، کسے مولوی دی فقہ کیویں چل سکتی ہے، کسے امام دا قول کیویں چل سکتا ہے۔ ہن کسے نبی دی نبوت امامت کیوں نہیں چل سکتی؟ جننے نبی دنیا تے آئے وہ دنیا تو چلے گئے، وہ اپنی نبوت تے شریعت نال ہی لے گئے،
آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. بول دے نہیں شریعت بھی، بولو بولو شریعت بھی قیامت تک ہے. نہ نواں نبی آنا ہے نہ نواں، بولو آپ دا دین آخری دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. جنہاں نو قرآن نہ پیارے صاحب قرآن نہ پیارے بولے آج باقی چپ کر رہو. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے. ہن دین مکمل ہو گیا ہے. جیڑا مولوی دین چ بدعت دی ملاوٹ کردا ہے او دا عقیدہ جے دین باقی ہے. جویں امام مالک فرماندے نے نا من ابتدع الاسلام فقد رآ حسنۃ، جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے تے پھر وہ کہندا ہے بدعت حسنہ. کی آندا بدعت حسنہ؟ یہ بدعت حسنہ بدعت چ ایجاد کر کے نا اسلام چاہتا بدعت حسنہ. اصل دے اندر دا عقیدہ کی ہے فقد خان محمدن، معاذ اللہ نبی نے دین پہنچان لگیا خیانت کی تھی. یعنی پورا دین نبی نے نہیں پہنچایا، پورا تو ایسی کرن رہے ہیں. چے جائے کہ دین مکمل ہو چکے ہیں. ہن دین مکمل ہو گیا ہے، وعدہ کرنا بھی گناہ ہے تے گھاٹا کرنا بھی گناہ ہے. جدوں یہ آیت اتری ہے نا میدان عرفات دا آقا اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے نا سواری تے خطبہ حجت الوداع دے رہے نے. آپ نے اس طرح انگل تاں کی تھی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا. پھر صحابہ نو کہا صحابیت تسی بھی گواہ بن جاؤ. جویں دین آسمان تو اترے ہے من و ان اونا ہی دین تھوڑے تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت ہے اللہ نے اس نبی نو نہیں دیتے جدے تے پورا دین اتارے ہے. تے مولوی تینوں اجازت دے چھڑی. اب ویکھیا جگو ربیع الاول آ رہا نا کھوتیاں نو بھی ہار پے ہونے نے. کھوتیاں بھی سجیاں ہونی بول دے نہیں. سنڈے بھی سجے ہون گے تے ریڑے بھی سجے ہون گے. اتے بھی من دے مولوی ہار پا کے بیٹھے ہون گے بول دے نہیں. وہ بولتے چھڑو کی ہو گئے. اس طرح ہی ہے نا ہر سال نوی بدعت. کتے نماز عید ادا کی تھی جا رہی، کتے نقلی بیت اللہ بنا کے دا طواف کیتا جا رہا ہے، کتے مقام ابراہیم بنایا جا رہا ہے، کتے مسجد نبوی بنائی جا رہی ہے، کتے روضہ رسول بنایا جا رہا ہے. میں کیا بیت اللہ بنانا ہے تو پھر ٹانا کیوں ہے؟ روضہ رسول دا گنبد بنایا ہی ٹایا کیوں ہی؟ بول دے نہیں. بنایا تے ہے ہی ٹایا کیوں ہی؟ بیت اللہ دے بنایا ہی پھر ٹایا کیوں ہی؟ ٹان واسطے کون آیا سی؟ ابرا. وہ بول دے نہیں یار کی ہویا ہے؟ پہلو بنایا تے بعد ٹایا. نماز عید حافظ آباد ادا کی گئی، عید دی نماز پڑھی گئی حافظ آباد شہر دے اندر. بدعات آئے دن نوی، لیکن دین اوہی ہے جڑا آمینہ دے لال دی زبان نبوت چو نکلے ہے. کنگن پوریو مجھ دا دودھ چوندے ہو، یہ دے اندر تسی پانی پا دیو دودھ خالص نہیں. یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے خالص نہیں. یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے
جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھا بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اچھی بولو بات بھی قاری صاحب ادھر میرے وال ویکھے آج فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے بول دے نہیں ذات بھی آخری ہے آقا فرماندے میں سلاسون کذابون دجالون قیامت تک 30 جھوٹے نبی آؤں گے کنے نبی اور توجہ فرمایا جے کنے نبی 30 جھوٹے نبی آؤں گے جڑے دعویٰ کرنگے کہ اسی نبیاں کئی لوگ ایسے ہونگے جڑے انہوں نبی من لینگے لیکن گل سن لو انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین اللہ بڑے بڑے لانتی ہونگے جڑے خاتم دا مانا انگوٹھی کرنگے خاتم دا مانا انگوٹھی کرنگے کہنگے خاتم دا مانا ہے ہی نہیں یہ دا مانا ہی انگوٹھی ہے لیکن سونے تسی فرمایا ہے انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین تے سونے دا ترجمہ کر دیو ترجمہ کیے آقا فرماندے نے لا نبی آبادی فرما گئے ہاتھی لا نبی آبادی دونوں ہونا ہے نا اور جانا جے کہ نہیں کھڑیاں ہو گے ویہ لیا جے ایک بینر بنانا ہے وڈا سارا وہ دیتے لکھنا ہے فرما گئے ہاتھی لا نبی پڑھ لو لا نبی فرما گئے ہاتھی لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا آ حدیث اور سناوا ان لی اسماء آقا فرماندے نے میرے کئی نام نے انا محمد میں محمد ویاں انا احمد میں احمد ویاں فرمایا لوگو انا الحاشر میں حاشر ویاں حاشر کنو آندے نے اللہ یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ ساری کائنات جیڑی ہے میرے قدمہ تے کٹھی کی تھی جائے گی وَأَنَا الْمَاہی میں ماہی ویاں ماہی کنو اندے نے یمح اللہ بی الکفر جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دیں گے وَأَنَا الْآقِبُ میں آقِبیاں آقِب کنو اندے نے فرمایا لیسا بادہ نبیون جدے تو بعد قیامت تک نواں نبی نہیں آ سکتا قرب قیامت نا ایک نبی آئے گا جدا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتھے ہونا ہے دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے وہ مینارہ بن چکے ہیں آقا نے فرمایا سی قرب قیامت بنے گا وہ مینارہ بن گیا ہے ادھر میرے حال ویکھو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا فرشتیاں دے پران دے اتے دوویں ہاتھ رکھے ہوں گے سر چو پانی نچر رہا ہوئے گا زرد رنگ دیاں چادراں ہون گیاں جدے چ حضرت عیسیٰ جڑے نے لپیٹے ہوئے ہون گے اس مینارے دے اتے نازل ہون گے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ مسلح تے کھڑے ہون گے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مومنین سیڑھی لا کے نا مینارے نا اتو تھلے لان گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے امام مہدی ویکھن گے کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو تسی نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے
اج نماز پڑھان نہیں آیا، تھوڑے پیچھے پڑھن آیا. کیوں؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا. کی بن کے آیا؟ کون کہہ رہے نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے میں کی بن کے آیا؟ امتی بن کے آیا. نبی کہہ رہا ہے میں امتی بن کے آیا. تے ایک امتی کانا دجال کہہ رہا ہے میں نبی بن کے آیا. ہوں نبی بھی وہ آتا میں بن کے آیا جنہوں اکھوں لبے نہ تے نا نور بی بی. اکھوں کانا وہ ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیں. اہی ایک بتی والے کچھ نو نبی کیویں مان لئیے؟ ڈیڑھ بین بھی نبی ہوں. وہ بولتے چھڈو کی جنہوں عقل مت ہے کوئی نہیں. ساری زندگی انہیں دو ٹھیلے جیب چ رکھے نے. ایک چ گڑ رکھیا ہے، دوجے پاسے انہیں وٹوانی واسطے مٹی دا ٹھیلا رکھیا ہے. وہ ایڈا خبیث عقل مند سی، گڑ نہ وٹوانی کر لیندا ہی تے مٹی کھا لیندا سی. جدی سینس عقل نہیں ہوئے تو آکھے میں نبی تے منن والے بھی اوویں دے چول نے. لم یبوج ایڈا پاگل سی، آندا پورے انبیاء دے معجزے 300 تے میرے کلے دے 3000. کیسی گل؟ میرے کلے دے کنے؟ وہ بولتے چھڈو سٹیے قومیں کنے؟ 3000. انہوں پوچھا بھی تیرا معجزہ پہلا کیڑا ہے؟ انہیں کہا پہلا معجزہ ہے جدو میری شادی ہوئی میں شادی دے قابل ہی نہیں ہاں. تے دوجا معجزہ کیڑا ہے؟ اجے 9 مہینے نہیں ننگے تے بال بھی ہو گیا سی. حضرت علامہ شہید فرما دے رہے معجزہ تیرا نہیں ہو تو تیری بیوی دے. بول دے نہیں. ایڈا خبیث آدمی سی. اکھوں لبے نا نور بی بی میں نبی ہاں. یہ 15 روپیے مہانہ تنخواہ تے نا سیال کوٹ کچہری چ منشی بھی رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. منشی تو انہیں اتنی ترقی کی تھی انگریز دیاں باواں چایا تے نبوت دا دعویٰ کر دیتا. اور پہلا دعویٰ 1891 دے اندر انہیں کیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. پہلا دعویٰ. اور انہیں 2 کتاباں لکھیاں. ایک کتاب ازالہ اوہام، دوجی کتاب فتح اسلام. انہاں 2 کتاباں جنہیں دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا. جدو یہ دوویں کتاباں پریس چھپن واسطے آئیاں، شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی. وہ آئے پریس دے اندر، پریس والے دسیا مولانا نواں فتنہ ایک ایجاد ہو گیا ہے. کی ہویا؟ ایا مرزے دیاں 2 کتاباں آئیاں انہوں نے دعویٰ کیتا ہے میں یسوع مسیح بن کے آیا، میں عیسیٰ بن کے آیا. تحریک ختم نبوت دا آغاز کنگن پور دے باسیو 1891 دے اندر ہویا ہے. اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ تحریک ختم نبوت کتاب لکھی. مولانا آغا شورش کاشمیری نے انہوں دے اندر ایک گل لکھی ہے کہ میں دنیا کائنات دیاں ساریاں کتاباں چھان ماریاں کہ میں پتہ کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. پھر میں پتہ لگا کہ پہلا بانی اہل حدیث دے سر خیل شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے جنہ تحریک ختم نبوت دا آغاز کیتا ہے. اگے آئیے مرزے تے سب تو پہلے کفر دا فتوہ جنہیں لایا ہے میری جماعت تے عظیم عالم دین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ. نذیر حسین دہلوی نے کفر دا فتوہ لایا لکھ کے کہ مرزا کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ مرتد ہے. اور وہ فتوے نو لے کے پیدل چل کے نا ہندوستان دیا قصبے شہراں چ پیدل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی نے 200 علماء دے سین کروائے. کنے علماء دے؟ اور یاد کرو بابیو، یاد کرو، یاد کرو، تاریخ یاد کرو. تھانوں جیڑا مرضی اٹھ کے آندا نبوت دے ختم نبوت دے ٹھیکیدار اسی ہاں. آندے بھی وہ نے جڑے ڈاکو چور نے.
نبی دے مقابلے چمتی دی ذات نو پیش کرنے والو تسی ختم نبوت دے ڈاکو تے چور ہو، ختم نبوت دے محافظ نہیں۔ حدیث دے مقابلے چ امامہ دے قول پیش کرنے والو، مولویاں دی فقہ پیش کرنے والو، مفتیاں دے فتوے پیش کرنے والو، میں کیویں مننا تو ختم نبوت دا محافظ ہے؟ اگر تو ختم نبوت دا محافظ ہوندا پیغمبر دی حدیث دے مقابلے چ کسے دی قول قیاس عقل رائے پیش نہ کردا۔ حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں چور دروازے کھول دیتے ہو کیسے ہو؟ ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا، نقب لگے گی۔ تو سب روحانی خزائن کے اندر مرزے نے لکھا ہے جلد نمبر 11 کہ میرے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتوہ لایا ہے وہ وہابی مولوی دو سن، ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے، دوجے دا نام محمد حسین بٹالوی ہے۔ توجہ ہے آجے کہ کوئی نہیں؟ وہ بولو دے صحیح۔ اور سب تو پہلے مبالہ کنے کیتا ہے؟ 1893 دے اندر امرتسر دی عیدگاہ دے اندر سب تو پہلے مرزے نہ مبالہ کنے کیتا ہے؟ بولو۔ مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ سب تو پہلے مبالہ جنہیں کیتا ہے، اور مولانا 1917 جی فوت ہوئے، مرزا 1908 چ فوت ہوئے۔ اگے آئیے، مرزے نے اشتہار چھپایا چیلنج دلی دے اندر بھی میرے نال مناظرہ کر لو۔ 1898 دی گل ہے بھی میرے نال مناظرہ کون کرے گا؟ پھر یہ چیلنج نو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے قبول نہیں کیتا۔ وہ تو مولوی احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سی، قاسم نوتوی بھی زندہ سی، دیوبند دے اکابر علماء موجود سن، لیکن یہ چیلنج نو قبول کنے کیتا؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11 دن تک۔ وہابیو کنے دن تک؟ 11۔ 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا ہے۔ پھر مولانا فرمان لگے انہوں آگے چڑھ کے نس گیا، انہوں میرا چیلنج بھی قبول کر، میں تیرا کیتا ہے۔ قاری صاحب ہے گل بڑی سننا لیجئے، کہنے لگے ساڑھے عالم دین نے اونا نہ مرزیا تو مبالہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جائے نا تے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ کی چھڑ دیاں گا؟ اور کنگن پوریو قصوریو گل سنن والی جے، وہ عالم دین کون سن پتا جے؟ بس نعرہ ہی مار دے ہو تے چول ہی کھاندے ہو اور کچھ نہیں تھانوں پتا۔ وہ عالم دین کون سن؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ انہاں نے بارے چ کیا ہی مرزیا تو انہاں نے مبالہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جے مسلک اہل حدیث چھڑ دیں۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا تو فرمان لگے محمد حسین بٹالوی صاحب نو، او یار تو ٹائم ہی 10 دنوں دا بڑا لمحہ دے چھڑیا، اس کنجر نو 3 دن دا ٹائم دیندا، نے دوجے دن ہی پھڑک جانا سی۔ دوجے دن ہی ہن تھانوں نیندر آئی ہے، سارے وچ ستے ہو، میری ایویں ہی رہے گا، ہر چیز جان ڈئی ہے، تھانوں ایڈیاں قیمتی گلاں دسن ڈیا۔ اس واسطے قاری صاحب نو آنا ہونا میری تقریر بڑی اہم ہوندی ہے، دعا اینڈ تے کرا لیا کرو، تقریر پہلو کرا لیا کرو۔ یہ گلاں ایویں نہیں کٹھیاں کیتیاں جاندیاں، پڑھنا پیندا ہے۔ پھر مرزے نے بات کہی کہ میں چیلنج کرنا کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہوئے گی۔ انہوں پوچھا گیا تینوں کیویں پتہ ہے؟ آندا مینوں الہام ہویا ہے، میرا ایک فرشتہ ہے جدا نام ٹیچی ہے، انہیں اتوں آن کے مینوں وحی دے ذریعے دسیا ہے۔ فرشتے دا نام کی ہے؟ نام یاد کر لو، مرزے دا جڑا فرشتہ ہے وہ نام کی ہے؟ ٹیچی۔ آمینہ دے لال تے جڑا فرشتہ وہی لے ہوندا سی وہ نام کی سی؟ جبرائیل۔ جدو حضرت ابو بکر تے حضرت عمر ملن گئے نا ایمن نو، تے ایمن رو پئیاں
تے ابو بکر و عمر فرمان لگے ام ایمن دا پتہ کون سی؟ یہ نبی دی بھی دائی سی جنہ نبی پاک نے دا بھی دودھ پیتا سی تے آقا ام ایمن نو ڈیلی اثر دی نماز پڑھ کے ملن جاندے ہوندے سن تے آقا چلے گئے ابو بکر و عمر کہن لگے آج تو بعد اسی جانا کرنا گئے ام ایمن رو رہی ہیں پوچھا ماں جی رو دیاں کیوں ہو؟ فرمایا ابو بکر اس گل دا افسوس نہیں کہ آقا دنیا تو چلے گئے نے انہاں جانا ہی سی لیکن رونی اس واسطے ہاں جدن دا سونا ٹر گیا ہے جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا جدن دا محبوب چلا گیا ہے جبریل دا آنا بھی بند ہو گیا ہے او دن دا جبریل مدینے چ وہی لے کے نہیں آیا جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے جبریل دا آنا بھی بند ہو گیا ہے پتہ ہے چلے ہے اور دنیا دے لوگوں جبریل ادو تک آندا سی جدوں تک آمینہ دے لال سن ہن قیامت تک جبریل زمین تے وہی لے کے نہیں آئے گا جدوں آقا علیہ السلام دنیا تو گئے نے تے حضرت فاطمہ نے کی کیا سی یا ابتاؤ الا جبریل نہ آؤ میں اج تو بعد ابا جی کہاں گی جبریل نہ آیا کر جدے ول آنا سے او تے دنیا تو ہی ٹر گئے نے میرے بھائی جبریل قیامت تک ان زمین تے وہی لے کے نہیں آئے گا یہ مرزا آندا ہے کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے کر اولاد نہیں ہوئے گی اجے 10 مہینے گزرے نے اللہ نے بیٹا دیتا ہے جدا نام مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ جڑے مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن اور اینا مدینہ یونیورسٹی دے اندر پڑھے نے اوتھے ہی رہے نے جدو تقریر کردے سن نا مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن لوگوں مرزے دے جھوٹا ہون واسطے میں ہی کافی ہاں اللہ نے منو بھیجیا مرزے دے جھوٹے مرزے نے جھوٹا کرنے واسطے اور مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دی موت قاری صاحب سجدے دی حالت مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر روضہ تم من ریاض الجنہ چوئیے اور دفنو کتے نے جنت البقیع دے اندر تے مولانا محمد علی مدنی بھی فوت ہوتے ہی ہوئے نے انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے ذرا غور کرو اور یہی مرزا جدیاں دو کتاباں دا جواب سب تو پہلے اس روح زمین تے ایک 1893 دے اندر دیتا ہے دوسرا جواب 1898 دے اندر دیتا ہے وہ کون شخصیت سی وہ بھی شیخ الاسلام اہل حدیث دے عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے تائید اسلام کتاب لکھی اور وہ دے اندر بات لکھی مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا عیسیٰ نے انہیں دمشق دے منارے تھے تے موت انہوں نے ہونی ہے عرب چ جنازہ ہونا ہے مسجد نبوی چ تے عیسیٰ دی قبر ہونی ہے نبی پاک دے قدمہ چ جنازہ کتے ہونا ہے بولیا جنا تے قبر کتے ہونی ہے نبی پاک دے قدمہ دے وچ جگہ پئی ہے روضہ رسول چ وہ حضرت عیسیٰ دی قبر دی جگہ ہے کہ قاضی صاحب فرمان لگے تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا اور تیرا مرنا تو تھے دور دی گل ہے مرزیا میں پشین گوئی کرنا وا تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکیں گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکیں گا اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا اور فاتح قادیاں کون سن مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ یہ مولانا ثناء اللہ امرسری دا کلاس فیلو بھی ہی مرزا خبیث آدمی انہیں جدو نبوت دا دعویٰ کیتا نا تے مولانا فرمان لگے او کنجرا تینوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے رہے نے ہوندا جاندا تینوں کچھ ہے کو نہیں سی ہن تو آنا میں نبی ہاں پھر انہیں مناظرہ کیتا مولانا فرمان لگے بھی تو اپنی نبی ہون دی دلیل پیش کر گل سننا لیجئے ذرا جاگ کے گل سنو آندا جی میں میرا نا قرآن چ ہے
حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا میرے تو بعد نبی آئے گا وہ احمد ہوئے گا، تو وہ احمد میں ہی ہاں۔ مولانا فرماندے نے تیرا نام تو غلام احمد ہے، آندا ہے وہ احمد کی غلامی کر کر کے غلام لت گیا، احمد رہ گیا، وہ میں ہی ہاں۔ مولانا فرمان لگے اچھا، مولانا فرمان لگے میرا نام ہے ثناء اللہ، میں اللہ دی اینی ثنا کیتی ہے، ثنا لت گیا باقی اللہ رہ گیا۔ کنجرا میں تینوں کدوں نبی بنا کے بھیجے ہے؟ میں تینوں کدوں نبی بنا کے بھیجے؟ پھر قادیان دے اندر ایک کانفرنس ہوئی مرزے دے مرن تو بعد، مرزیاں نے بات کہی کہ مولوی ثناء اللہ امرسری ایتھے ساڈی کانفرنس آن کے قادیان دے اندر ایک گل حلف چوک کے بات کہے کہ مرزے غلام احمد قادیانی دی موت مرنا مبالغے دی شکل جو ہی ہے، کہ وہ حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جائے، ای سارے ہی مرزئی اسلام قبول کر لیں گا۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ قادیاں گئے، جا کے جلسے دے وچ مولانا نے قرآن پڑھ کے نا اس طرح چوک کے کیا، انہوں نے کہا مرزیو میں حلفن بات کہہ رہا ثناء اللہ امرسری کہ مرزے نو موت مرنا مبالغے دی شکل جو ہی، تو تہاں کیا مولوی ثناء اللہ یہ حلف دین تو بعد 1 سال زندہ رہ جائے؟ میں 1 سال زندہ نہیں رہنا، 2 سال 3 سال نہیں، میں پورے 5 سال زندہ رہنا جے۔ گل دھیان نہ سن لو، مرزیاں نو کیا ایک بندے نے کہا کہ مولانا یہ کی کیتا جے؟ انہاں سال کیا ہی تھی 5 سال دا اعلان کر چھڑیا۔ مولانا فرمان لگے اج 50 سال دا بھی اعلان کردا، نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا، میں 50 سال زندہ رہنا سی۔ یہ وہ لوگ نے جنہ نبی دی ختم نبوت دا پاسبانی کی تھی، ختم نبوت دی حفاظت کی تھی۔ اور پھر سب تو پہلے کتاب لکھی 1903 دے اندر شہادت القرآن حیات مسیح دے، وہ لکھن والے کون سن؟ مولا میر حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، 2 جلدہ دے اندر کتاب لکھی شہادت القرآن، اور اس کتاب دی تقریر لکھن والا بہت بڑا بریلوی پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے، انہوں نے دی تقریر جو لکھیا ہے کہ قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے۔ اور عہدے تو بعد مرزا 5 سال زندہ رہا ہے، اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا۔ مرزے دی ذریت آج بھی زندہ ہے، شہادت القرآن دا جواب آج تک کوئی مرزئی نہیں دے سکیا۔ اس واسطے پھر کتاب لکھی کنا حال چ مولانا حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید نے، کتاب دا نام کی القادیانیہ۔ دوجی کتاب لکھی مرزائیت اور اسلام، القادیانیہ عربی چ لکھی، عربی چ لکھ کے باہر لکھا متلم مدینہ یونیورسٹی، کتاب چانسلر دے سامنے پیش ہوئی، انہاں کیا احسان اللہ متلم کر دے تھلے لے فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ علامہ صاحب آندے نے میں فیل ہو گیا، فرمایا جدن تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا گا۔ کتاب لکھ کے سرانے رکھی، علامہ صاحب آندے نے خواب چکی وینا آقا اپنی قبر پاک چو باہر آئے نے، ابو بکر و عمر آئے نے، ابو بکر و عمر پیچھے کھڑے نے، آقا آگے کھڑے نے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، میں بابے جبریل تے کھڑا سامنے وینا پیا۔ علامہ صاحب آندے نے ہستیاں کیویں اج باہر آئیاں نے؟ کہن والا کہندا احسان اللہ ظہیر تیرے واسطے باہر آئے نے۔ علامہ صاحب آندے نے میری اکھ کھلی جدوں ایک گل ہوئی، مسجد نبی دے منارے چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد الرسول اللہ، آندے نے میری اکھ کھلی آواز آ رہی، سویرے خواب میں اپنے استادہ نو سنایا، انہاں کیا احسان لئی تینوں مبارک ہوئے جڑا تو نبی دی ختم نبوت تے کم کیتا، اللہ نے سارا ہی قبول کر لیا۔ ہونے جڑیاں گلاں میں کیتیاں نے یاد رہن گیاں؟ بولو دے صحیح، انشاءاللہ یاد رہن گیاں نا۔ پھر آخر دے اتے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، ذرا کہہ دیو
جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیان چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا ہن اینڈ دے اتے جس ادارے ہی تو ہی بیٹھے ہو ادنا تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں بولو 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 تو صحیح یار کی کیڑا سب تو پہلے مرکز واسے پیسے دیندے اٹھو نہ ہن تعاون کرو جتوں بچیاں پڑھ کے فارغ ہوندیاں نے ایک کام ہوندہ ہے اصل شروع جو کرنا لا ایک قاری صاحب کراندے نے ہائنڈ دے لیاؤ پیسے سارے ہی جدو سارے ہی بیٹھے ہوندے نے نا ادو ایک کام کرنا لا ہوندہ ڈبے جو پائی جاؤ شاپر بھی جو کر لو لیاؤ 1000 والے بھی لے ہو یار وہ 5000 والا بھی لے پائی آؤ بھائی سارے اپنی ایمانداری نہ پا کے جاؤ پیسے پاویں تھوڑے پاؤ جلدی آؤ جلدی سارے نہیں اٹھے پھر دعا کریے ہے کون پمپ ٹرانسفر سیل کون چھوٹا بھائی نا وہ ان کا بیٹا بلڈ کینسر کا مریض کدا چھوٹے بھائی ابو بکر صاحب دا بیٹا بلڈ کینسر دا مریض ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے پائی جاؤ اللہ تھوڑا جزا دے بھائی پائی حفیظ صاحب دے کول اولاد نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرمائے جنہیں لوگ بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما اپنا اتر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین ہاں باب لیاقت دا بیٹا محمد افضل سعودی ہے اللہ دی حفاظت فرمائے اللہ دی کمائی چ برکتاں عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ جن مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جن دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جن پریشان نے پریشانیاں دور فرما جن دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما ساڑے گناہاں نو درگزر فرما ساڑیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما میرے اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے اللہ انہاں دے کراچ سکون پیدا فرما اللہ جنہیں آئے نے انہاں دے کراچ سکون پیدا فرما اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ قاری صادق صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ اس دین دے مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ جڑے لوگ اس ادارے نہ تعاون کر دینے اللہ انہاں دیاں کمائیاں چ برکتاں عطا فرما میرے اللہ قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنا
اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما اللہ جنہ لوکاں نے اس کانفرنس دے نال تعاون کیتا ہے جس لحاظ نہ بھی اللہ قابل قبول فرما اللہ جنہ بچیاں نے حدیث پڑھی ہے تیرا دین پڑھیا ہے اللہ انہاں میریاں بچیاں دے سینیاں نو قرآن حدیث واسطے کھول دے اللہ جڑے اساتذہ پڑھاندے نے اللہ پڑھاندیاں نے ساڈیاں پینا اللہ انہاں دا پڑھانا قبول فرما اللہ قاری صاحب دے بچیاں دا یہ انتظام و اہتمام کرنا قبول فرما اللہ قاری صاحب دے بیٹے ابو بکر دے بیٹا کینسر دا مریض ہے بلڈ کینسر ہے اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے اللہ جنہ دیاں اولاداں بیمار نے شفا عطا فرما اللہ ساڈیاں اولاداں نو دیندار بنا اللہ ساڈیاں اولاداں نو دیندار بنا اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما اللہ جنہیں مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما میرے اللہ نبی دے ہاتھ چوزے کوثر دا پانی نصیب فرما نبی دی شفاعت نصیب فرما پیغمبر دے جنڈے لوائے الہمت تھلے جگہ نصیب فرما میرے اللہ ساڑھے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں اللہ ساڑھے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں اللہ ساڑھیاں نیک تمنا آرزویں پوریاں فرما اللہ اس ملک پاکستان چ امن پیدا فرما اللہ ساڑھے ملک دی فوج جتھے جتھے لڑ رہی ہے اللہ فوج دے جوانا دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما اللہ ساڑھے فوجی نوجوانا دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما اللہ ساڑھے ملک دے محافظان دا تو محافظ بن جا اللہ اس ملک دے دشمنانو نست و نابود فرما اللہ اس ملک دے اندر امن پیدا فرما اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما میرے اللہ میرے ربا رات ساری ٹر گئی اللہ تیرا قرآن سن دیا سنان دیا اللہ علماء دا سنانا انہاں دا سننا قبول فرما میرے اللہ اس مجمع جننے بے اولاد نے اگر کوئی میری بہن بے اولاد ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما میرے اللہ جنہ دے عزیز و اقارب بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ جنہ دے ماپے بیمار نے شفاواں عطا فرما جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبرانو جنت دے بغیچے بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین